رکاوٹیں بڑی بڑی کیا ہیں ہماری زندگیوں میں؟ جس طرح میں نے آپ سے سوال رکھا تھا شروع میں کہ زمین پر جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کو دیکھو اور ان پر ایمان لاتے ہیں، موقنین کی بات ہوئی، تو ہم اس انداز سے نہیں دیکھ پا رہے۔ انفس کی نشانیاں، میرے اندر کی نشانیاں، ہم ان پر غور نہیں کر پا رہے۔ یقیناً کچھ رکاوٹیں ہیں، پہلے ان رکاوٹوں کا ذکر بیان کر دیجئے، آپ فرما دیجئے، ذکر کر دیجئے کہ وہ کون سی رکاوٹیں ہیں اور ان کا سد باب کیا ہے۔ دیکھیے، رکاوٹوں میں ایک بہت بڑا معاملہ یہ ہے تصور دین کی کلیئرٹی۔ جی آج ہم نے دین کو، جیسے میں اشارہ کر چکا ہوں، محدود کر دیا چند اعمال تک، جبکہ دین ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ ٹھیک۔ اس تصور دین کی درستگی کی ضرورت ہے، اور جس کے لیے اپنی اولین سورس جو کہ قرآن حکیم ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم اور آپ کا اسوہ ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ امپارٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہمیں وراثتی ایمان ملا ہوا ہے نا، کہ میرے ابا مسلمان تھے اس لیے میں مسلمان ہو گیا، جیسے گوپال اس لیے ہندو بن گیا کہ اس کا باپ چندر پال تھا، جیسے مائیکل اس لیے کرسچن بن گیا اس کا باپ جو ہے وہ جان تھا، تو میں مسلمان ہو گیا، میرا ابا مسلمان تھے۔ بھائی خدا وہ اللہ کی نعمت مل گئی ہمیں، کلمہ ماں کی گود میں مل گیا، مگر شعوری ایمان، یہ غور و فکر سے حاصل ہونے والا ایمان، اس شعوری حقیقی ایمان کے حصول کے لیے کوشش کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جب تک ایمان، یقین کی کیفیت دل میں جاگزی نہ ہو، عمل کے اندر اصلاح کا معاملہ نہیں۔ تو اس کو کیا کیا جائے کہ قرآن کریم پر غور کیا جائے، پڑھا جائے، اہل علم کی صحبتیں حاصل کی جائیں، کیا کیا جائے کہ زمین کی نشانیوں کو اس انداز سے دیکھنے کے لائق ہو جائیں ہم جیسے اللہ چاہتا ہے؟ جی، اس کا پہلے سٹیپ تو وہی جو آپ نے اشارہ فرمایا، خود قرآن پاک کہتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ طلب اور تڑپ کے ساتھ فہم قرآن کی طرف پیش قدمی کا معاملہ، چند آیات روزانہ فہم کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، اور پھر تبھی ٹیکسٹ آف دا قرآن کا ٹرانسلیشن پتہ ہوگا تو میں کوئی غور و فکر کی کوشش بھی کر سکوں گا، نشانیوں پر پھر تدبر بھی کر سکوں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یعنی وقت نکالا جائے، اور وقت نکالنے سے پہلے قرآن کریم کو ترجیح بنایا جائے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت سمجھ کر، ہدایت کی نعمت سب سے بڑی نعمت، ہدایت نہیں تو دولت قارون بنا دے گی، اقتدار فرعون بنا دے گا، سرداری ابو لہب بنا دے گی۔ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے ہر نماز کی حرکت میں اہدنا الصراط المستقیم ہے، تو اس کو ترجیح اول بنائیں گے اور اس کے تابع ہو کر چلیں گے تو پھر بات آگے بڑھ سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔